سورہ یاسین بھی پڑھی ہے، تو تھوڑی سی میں سورہ یاسین کا کچھ خلاصہ بیان کرتا ہوں، پھر وقت بچا۔ سورہ یاسین بہت اہم صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واقعات بھی بیان کیے، اپنی قدرت کی باتیں بھی بیان کیں، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ نے بیان کی۔ قرآن الحم سے لے کے والناس تک ایک ہی بات سمجھاتا ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم کسی کے غلام ہیں۔ اچھا، اس دعوے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے نا، جو چیز اس بات کو سمجھنے میں، وہ یہ بنتی ہے کہ اگر کامیابی اس کا نام ہے کہ اللہ کی غلامی اختیار کی جائے، تو پھر وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، وہ جو مانتے ہی نہیں اللہ کو، ان کی اتنی ترقی کیوں ہے؟ دیکھنے میں کامیاب کون لگتا ہے؟ وہ لوگ لگتے ہیں۔ قرآن ان مضامین کو بار بار دہراتا رہتا ہے۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ نے دہرایا ہے کہ اس ظاہری ترقی سے، اس ظاہری چمک دھمک سے، اس ظاہری تعیش اور عیش پرستی سے دھوکہ مت کھاؤ۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا، رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے لیے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے۔ آخرت قائم ہوگی تو اس کے لیے اللہ نے عقلی دلائل بھی دی۔ عقلی کا مطلب وہ دلائل جو کھوپڑی میں آتے ہیں، اور نقلی دلائل کہتے ہیں جو نقل، یعنی جو واقعات ہیں کہ کیسے کیسے پیغمبروں نے قوموں پہ محنت کی ہے، لیکن ان قوموں نے کیسی نالائقیاں ان کے سامنے کی اور کیسا ان کا برا انجام ہوا۔ تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی آپ ان کو ایک بستی والوں کا واقعہ سنائیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے قریب کی کوئی بستی ہے۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ان بستی والوں کے پاس پیغمبر آئے۔ اللہ نے دو پیغمبروں کو بھیجا، قوم نے انکار کیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، دونوں کو اللہ نے طاقت دی تیسرے کے ذریعے بھی۔ تین پیغمبر ہو گئے۔ بنی اسرائیل میں نا ایک ایک وقت میں کئی پیغمبر آئے ہیں، کئی پیغمبر آئے ہیں۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، کہنے لگے ہمیں کس کی؟ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، لوگ کہنے لگے آپ ہماری طرح کے انسان ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، جب بھی پیغمبروں نے جا کے دعوت دی ہے نا، تو ہوا یہ کہ خوشحال قوموں میں پیغمبر گئے تو اللہ کی طرف سے ان قوموں پہ آزمائشیں آنا شروع ہوئیں، قحط سالی شروع ہو گئی کہ شاید اب یہ توجہ کریں اللہ کی طرف، ان کے مالوں کا نقصان ہونا شروع، تو انہوں نے یہ نقصان بھی پیغمبروں کے کھاتے میں ڈال دیا۔ معاذ اللہ تمہاری نحوست ہے، معاذ اللہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی بدشگونی ہے، جب سے آپ لوگ آئے ہیں نا یہ کبھی قحط ہو رہا ہے، کبھی مال میں نقصان، حالانکہ اللہ ان کو متوجہ کر رہا ہے کہ ان کی بات مانو، لیکن انہوں نے کس پہ ڈال دیے؟ پیغمبروں پہ، ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگے، پیغمبر نے فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یہ تمہاری بدعمالیوں کی نحوست ہے۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، قوم کو وہ تینوں پیغمبر سمجھا رہے ہیں، قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب یہ کون سا علاقہ تھا؟ تاریخ خاموش ہے، بہت سے حضرات نے کہا انطاکیہ نہیں ہے ترکی کا، جہاں بھی زلزلہ آیا ہوا ہے، اس جگہ کا واقعہ ہے۔ اور ایک قبر بھی تھی وہاں پہ، میں جب چند سال پہلے گیا تھا تو وہ اس شخص کی قبر بتائی جاتی ہے، من اقصى المدینة رجل یسعى، قرآن کہتا ہے شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، تو وہ جو دوڑتا ہوا شخص آیا نا اس کی قبر بھی وہاں پر ہے۔ اب حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن مشہور ہے کہ یہ اسی کی قبر ہے، مگر زلزلے میں وہ سب مٹی ہو گئے، وہ ساری تاریخی چیزیں ختم ہو گئی ہیں زلزلہ بھی جو انطاکیہ میں آیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگا اے میری قوم یہ پیغمبر ہیں، ان کو فالو کرو، ان کا انکار مت کرو۔ کیسا جذبہ تھا اس میں، اس کو جب یقین ہو گیا نا یہ پیغمبر ہیں، تو قرآن کہہ رہے ہیں وہ چلتا ہوا نہیں آیا بلکہ دوڑتا ہوا۔ جو مبلغ ہے نا اس میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں جلد سے جلد اپنی قوم کو جہنم کے عذاب سے بچا لوں، اس میں تاخیر نہ کروں، اس کا یہ جذبہ تھا۔ جو اسرائیلی روایات ہیں ان میں ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نہ ان کا انکار کرو نہ اقرار کرو، اور بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، نبی نے خود اجازت دی۔ تو تورات اور انجیل میں بھی ہے نا اس طرح کے واقعات۔ تو حبیب نجار اس کا نام ہے، نجار کہتے ہیں بڑھئی کو، بڑھئی کا کام کیا کرتا تھا، جس کو کیا کہتے ہیں، ابے آج کل انگلش میں کیا کہتے ہیں، کارپینٹر تھا، نام اس کا حبیب تھا۔ تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم پیغمبروں کی اتباع کرو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، دیکھو ان کے اندر دو ایسی چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی پیغمبر ہیں۔ نمبر ایک، ان کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں،
یہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں, زنا سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں, شراب سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں. تو کتنا عقل مند تھا وہ شخص جو بڑھئی کا کام کرتا تھا, لیکن اس نے کہا ہے میری قوم یہ دو صفات ان میں ایسی ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں, یہ جھوٹے نہیں ہیں. نمبر ایک, یہ تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہے, اس دعوت میں ان کا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ پوری قوم کی مخالفت. اس سے پہلے قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے, یہ دھمکیاں مل رہی تھیں ان پیغمبروں کو, رجم کریں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی ایسے ہی قتل نہیں کریں گے, زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے اگر دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے. اور وہ پھر بھی اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے. تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو اتنی بڑی موت کی دھمکی, اور وہ دھمکی پر غالب بھی ہے کہ یہ عمل کریں گے کیونکہ قوم زیادہ ہے, یہ کتنے, یہ تو تھوڑے سے ہیں. اتنی بڑی دھمکی, نہ ان کا پیسوں کا مفاد, نہ ان کو عہدہ چاہیے, نہ ریاست چاہیے, اور وہم مہتدون, اور بات بھی ان کی کیا ہے, درست ہے, خود بھی پھر اس پر خود بھی عمل کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج تو شخص نے آگے کہا وما لی لا اعبد الذی فطرنی, مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. یہ پیغمبر اپنی عبادت پہ تھوڑی ہمیں لے کر آ رہے ہیں. ایک ایک لفظ جو ہے نا سمجھنے کا ہے سورہ یاسین کا. یہ پیغمبر ہمیں اپنا غلام نہیں بنا رہے, ہمیں اپنی عبادت پہ نہیں لا رہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ہاتھ چوما کرو, ہمیں سجدہ کیا کرو, نا 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 نا. یہ انٹروڈکشن کس کا کروا رہے ہیں؟ اللہ کا, جس نے پیدا کیا. کہہ رہے ہیں اس کی عبادت کرو. تو اس نوجوان نے کیا کہا, وما لی لا اعبد الذی, ارے مجھے کیا ہو گیا, انداز دیکھو تبلیغ کا, مجھے کیا ہو گیا, لا اعبد الذی فطرنی, جس نے مجھے پیدا کیا, سب سے قریب ہے میرے, سب سے بڑا میرا محسن. ہم خود تھوڑی پیدا ہو گئے ہیں. اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے کہ میری قوم ہم آٹومیٹکلی خود بخود پیدا نہیں ہو گئے, کوئی تو ہے نا جس نے بنایا ہے. جس نے ہمیں بنایا ہے یہ ہمیں اس کے قریب کر رہے ہیں, اس کی عبادت پہ لگا رہے ہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور ہم نے لوٹ کے بھی ادھر ہی جانا ہے. اینڈ ہمارا کیا ہوگا, یا تو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہوتے, کبھی مرنا ہی نہ ہوتا, پھر جو مرضی کرتے. جانا بھی اینڈ میں کدھر ہے, خدا کو منہ دکھانا ہے, تو بچ کے جا کہاں سکتے ہیں. تو کتنی معقول بات کر رہے ہیں یہ پیغمبر, اس میں کون سی ایسی بات ہے جس کو غلط کہا جائے. انی آمنت بربکم فاسمعون. تو اس شخص نے کہا کہ اے میری قوم, میں اس خدا پر, شروع میں اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا, اپنے ایمان کو چھپا کے نا اپنی قوم کو دعوت دی کہ بھئی ایسے کو ہم کیوں نہ مانیں. اس کے بعد جب قوم نے نہیں مانا تو اس نے صاف اعلان کر دیا انی آمنت بربکم, دیکھو میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا. اپنا رب نہیں کہہ رہا. کیا مطلب, تم بھی لے کر آؤ نا, وہ صرف میرا تھوڑی ہے, وہ تمہارا بھی ہے. فاسمعون, لہذا تم سن لو. قوم نے قتل کر دیا اس کو. ایسے موقع پہ کسی غیر مسلم کے لیے ایمان چھپانا جائز ہے جب اسے قتل کا خطرہ ہو, لیکن عظیمت کیا ہے, فضیلت کس میں ہے, نہ چھپائے اور شہید ہو جائے. تو اسی طرح کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے, عیسائی مسلمان ہوتا ہے, اس کو خطرہ ہے بہت زیادہ ماریں گے, قتل کر دیں گے, تو اس کے لیے جائز ہے کہ زبان سے اقرار نہ کرے, دل میں مسلمان ہو جائے. اللہ بخشیں گے قیامت کے دن, اس کو ایمان والوں میں شامل کریں گے. لیکن اگر وہ ڈر جاتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے مار دو, میں شہادت کے لیے تیار ہوں, تو یہ بہت بڑی شہادت ہے, اس میں بہت بڑا اجر ملے گا جیسے کہ اس کو ملا. یہ ڈٹ گیا. ڈٹنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ موٹیویشن بہت ملتی ہے سامنے والے کو, یار اتنا مضبوط تو کچھ ہوگا نا, اس میں جان ہوگی اس مذہب میں, تبھی تو ڈٹ گیا ہے. تو وہ جو نجار تھا نا وہ بھی ڈٹ گیا. جب قوم پیغمبروں کو دھمکیاں دے رہی تھی ہم پتھروں سے مار کے ہلاک کریں گے, تو اس کو تو زیادہ دھمکیاں دیں گے, تو ہماری قوم کا آدمی ہے بھائی, تو ادھر کیسے چلا گیا. تو اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون, میں رب پہ ایمان لے آیا ہوں. جیسی بلاغت ہے. قیل ادخل الجنہ, اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا داخل ہو جا جنت. حالانکہ قرآن کو یوں بیان کرنا چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آیا, لوگوں نے پکڑا, اس کو دھمکیاں دیں, اس نے کہا نہیں میں اپنے دین پہ قائم رہوں گا, لوگوں نے قتل کر دیا. جب قتل کر دیا تو اس کو قبر میں رکھا گیا, پھر جب قبر میں رکھا گیا تو حساب و کتاب ہوا, پھر حساب و کتاب میں پاس ہو گیا. جب پاس ہو گیا تو اللہ نے کہا چل اس قبر کو ہم تیرے لیے کیا بنا دیتے ہیں, جنت, اور جنت میں داخل ہو جا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. قرآن سارے واقعات کو بیچ میں کیا کرتا ہے, حذف کر دی قرآن نے سارے واقعات. کیوں؟ جب اس نے کہا نا آمنت بربکم فاسمعون, اے لوگوں میں ایمان لے آیا, قرآن کہتا ہے جنت میں داخل. کیا مطلب, فوراً شہید کر دیا گیا, اور ادھر آنکھ بند ہوئی ہے, ادھر جنت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے. اس سے پتہ چلا کہ ادھر اور ادھر میں زیادہ ڈسٹینس نیک لوگوں کے لیے زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی حساب تو ہوتا ہے نا. دیکھو یہاں جنت سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو آخرت میں ملے گی, کیونکہ آخرت تو ابھی قائم ہی نہیں ہوئی نا.
بھائی کیا ہو گیا, میں پاگل بیٹھا ہوں یہاں پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ جنت نہیں, کیونکہ قیلا کا مطلب اس سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا, حالانکہ ابھی داخل ہوا نہیں ہے. اور آگے اس کے جو الفاظ تھے وہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ جیسے ہی اس کو حکم ہوا جنت میں داخل ہو جا, اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یا لیت قومی یعلمون, ہائے کاش میری قوم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. بما غفر علی ربی, میرے رب نے میری خطاؤں کو کیسا معاف کیا. وجعلنی من المکرمین, اور کیسا مجھے پروٹوکول مل رہا ہے یہاں پہ. تھوڑا سا فاصلہ آنکھ کھلنے اور آنکھ بند ہونے کا, کاش اس جہان میں میری قوم جھانک کے دیکھ لے. اس کو بھی افسوس ہو رہا تھا نا, خیر خواہی اتنی تھی. دیکھو قوم نے قتل بھی کر دیا نا, تو بھی یہ نہیں کہہ رہا قتل ہونے کے بعد اللہ کرے یہ بھی مرے, بلکہ کہہ رہے ان بے وقوفوں کو کتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے مجھے قتل کر کے کیسے خوبصورت جنت میں داخلے کا ذریعہ بن گیا. اور یہ کاش آنکھ بند ہو اور یہ دیکھ لیں گے تو ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے. لیکن اللہ اپنے اصولوں پہ کتنا مضبوط ہے, اللہ اس سے پردے نہیں اٹھاتا. اللہ کہتے ہیں آنکھ بند ہوئی تو پھر نہیں ہوگا. آنکھ جب تک کھلی ہوئی ہے نا, اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آنکھ بند ہوئی یا بند ہونے کے قریب ہو گئی, آدھی کھلی ہوئی آدھی بند ہے, تب بھی توبہ کا دروازہ کیا ہے. کیونکہ جب مرنے لگتا ہے نا انسان, تو آدھا برزخ میں ہوتا ہے, آدھا کہاں ہوتا ہے؟ اس دنیا میں ہوتا ہے. دیکھو جب ہم سوتے ہیں ایک کیفیت ہوتی ہے, پورا عالم خواب میں ہوتے ہیں. ایک وہ کیفیت ہوتی ہے اس میں ہمیں اس دنیا کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. خراٹے لے کے سو رہے ہوتے ہیں نا, اس میں اگر کوئی خاتون کا شوہر دوسری شادی بھی کر لے ان کو نہیں پتہ چلتا. اس میں سانس آ گئی آپ سے ملنے کے لیے, آپ کو بالکل بھی ہوش, بالکل ٹینشن ہی نہیں لیتے. آپ خراٹے لے کے سو رہے ہیں, سانس آ جائیں, سالے آ جائیں, بیٹھ کے آپ کی غیبتیں شروع کر دیں. آپ عالم خواب میں ہوتے ہو, اس دنیا میں نہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ پورے اس دنیا میں ہوتے ہو, پورے جاگ رہے ہوتے, کوئی غنودگی نہیں, کوئی دائیں بائیں گر نہیں رہے, وہاں کا کچھ نہیں پتا ہوتا عالم خواب کا. ایسا ہی ہے نا. لیکن ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے, ابھی سونے کے قریب جا رہا ہے, کچھ یہاں سے بھی کنیکشن ہے اور کچھ خواب سے بھی ہوتا ہے نا. بیچ کی حالت میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کم بخت جاگ رہا ہے کہ سو رہا ہے, آدھی آدھی باتیں ادھر کی کر رہا ہوتا ہے. یہ بیچ کی کیفیت ہے. بالکل موت کے وقت بھی یہی بیچ کی ایک کیفیت آتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے میت پر. جب ہم دنیا سے جاتے ہیں نا, ایک کیفیت ہوتی ہے پورے یہاں پر ہوتے ہیں اس جہان میں, وہاں سے ابھی کنیکشن بحال بولو نہیں. ایسی کنڈیشن میں توبہ قبول ہوگی. اللہ مہلت دیتا ہے, اب توبہ کر لے, اے اللہ جو کچھ ہوا معاف کر دے, اگر مجھے زندگی ملی آئندہ میں ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا, معاف کرے گا اللہ. لیکن بدبخت لوگ توبہ کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ کے وعدوں پہ ان کو یقین ہی نہیں. کتنے کافر ہیں, مرتے ہوئے ان سے کہا گیا اب تو مسلمان ہو جاؤ, انہوں نے کہا نہیں بھائی. نبی کے چچا تھے نا, ان سے کہا گیا کہ اب اسلام قبول کر لیں, انہوں نے کہا نہیں. لوگ بولیں گے کہ بھئی یہ موت کے ڈر سے باپ دادا کے دین کو قبول کر چھوڑ رہا ہے. ایک کیفیت ہوتی ہے جب آپ پورے اس جہاں میں چلے جائیں, اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدھے یہاں ہیں اور آدھے عالم برزخ کے حالات نظر آنا شروع, اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں غرغرے کی کیفیت. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر, اللہ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک وہ غرغرے کی کیفیت میں نہیں ہوتا. فرعون جب ڈوبنے لگا نا, غرغرے کی کیفیت میں آیا ہے, پھر توبہ قبول نہیں ہوئی ہے. تو اب یہ قرآن نے بیچ کا حصہ کیوں حذف کر دیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ادھر اس کی روح نکلی ہے اور ادھر اللہ نے اس کو برزخ کی جو جنت ہے, اصل جنت تو آخرت میں ہے, لیکن قبر ہی کو اور جو عالم برزخ ہے اسی کو اللہ تعالیٰ عزت کی جگہ بنا دیتے ہیں. اس آیت سے عذاب قبر اور ثواب قبر بھی ثابت ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو آخرت میں ہی ہوگا. نا 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 نا, نیک لوگوں کا اکرام موت کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کو جو اللہ نے عزت دی وہ قبر میں جانے سے پہلے دی ہے, ورنہ تو قبر میں فرشتے آتے ہیں نا, سوال پوچھتے ہیں, تو اس کو اللہ نے, یا ہو سکتا ہے یہ ہر شہید کے ساتھ ہو, احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شہید کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ قبر میں جانے کا انتظار نہیں کیا جاتا اس کے لیے. ادھر شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرا, ادھر اس کی روح نکلی اور ادھر اس کا اعزاز و اکرام شروع ہو جاتا ہے. اور عام نیک لوگوں کے بارے میں بھی ہے کہ ٹھیک ہے حساب و کتاب تو قبر میں ہوگا, لیکن اللہ کو چونکہ پتہ ہے کہ یہ نیک بندہ ہے, تو جو موت کے وقت فرشتے آتے ہیں نا اس کی روح قبض کرنے کے لیے, وہ فرشتے ہی بڑے مبارک فرشتے ہوتے ہیں. اور اس وقت انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم. سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا, سورہ نازعات میں بھی. جو روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں نا, اگر وہ اکرام والے فرشتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ کہاں جا رہا ہے یہ, اچھا ٹھکانہ. اور اگر وہ فرشتے ہی ایک جلاد بن کے آئے ہیں
ان کی شکلیں خوفناک ہیں، تو یہ خود اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، وہ شخص کہنے لگا ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے۔ ادھر توجہ رکھیں، ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میری خطاؤں کو بھی معاف کر دیا اور مجھے کیسا عزت دار لوگوں میں شامل۔ کیا مطلب؟ یہاں آ کے ایک پورا ایک لوگ ہیں، روحیں ہیں جو سب مکرمین میں ہیں، جتنے اچھے لوگ، اللہ نے مجھے بھی انہی میں کر دیا ہے۔ تو وہ ترس کھا رہا ہے، اور قوم کیا سمجھ رہی ہے؟ ہم نے کیا کر دیا؟ بندہ مار دیا۔ آپ نے مار کے اس پر ظلم نہیں کیا، کس پہ ظلم کیا ہے؟ اپنی جان پہ ظلم کیا ہے آپ نے۔ تو قرآن کہتا ہے وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، جب اس کو شہید کیا نا قوم نے، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قوم پر تباہ کرنے کے لیے آسمان سے کوئی بڑے بڑے لشکر نہیں بھیجے، نہ ہمارا لشکروں کو بھیجنے کا ارادہ تھا۔ ان كانت الا صيحة واحدة، فرشتے نے ایک زوردار چیخ ماری ہے، فاذا هم خامدون، اچانک وہ بجھ گئے۔ بجھتا کون ہے؟ انسان بجھتا ہے یا آگ بجھتی ہے؟ بولو، آگ۔ انسان تو نہیں بجھتے۔ ان کے لیے تو یہ لفظ ہونا چاہیے تھا کہ سارے مر گئے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اچانک سارے بجھ گئے۔ یہ بلاغت ہے۔ آگ پہلے بڑے شعلے مار رہی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ تباہ کر دے گی سب کو، پانی ڈالو تو ایسی غائب ہوتی ہے جیسے اس کا نام و نشان تھا ہی نہیں۔ تو یہ بڑی طاقتور قوم تھے، بڑی باتیں کرتے تھے، ہم یہ ہیں، ہمارا یہ بزنس، ہماری یہ ترقی، ہماری یہ بلڈنگیں، ہمارے یہ جائیدادیں، ہمارا یہ کلچر، اور بڑی بڑی باتیں کی۔ اور اللہ نے ایک آواز دی ہے ایسے جیسے آگ کے اوپر آپ نے کیا کر دیا؟ پانی، اور سارے غائب ہو گئے، سارے مر گئے، سب طاقت اور قوت کیا ہو گئی؟ ختم۔ وما انزلنا ان كانت الا صيحة واحدة۔ آگے اللہ کہتے ہیں یا حسرتا علی العباد، اللہ کہتے ہیں مجھے بندوں پر افسوس ہے، یعنی اللہ کو بھی عذاب دے کے خوشی نہیں ہوئی ہے، اچھا نہیں لگا کہ میں نے سب کو مار دیا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے کیا ہے؟ افسوس ہے بندوں پر۔ ما یاتیہم من رسول، جب بھی ان بندوں کے پاس میرا کوئی پیغمبر آیا، کانوا بہ یستہزئون، انہوں نے بھی ٹھانی ہوئی ہے کہ ہمیشہ ان پیغمبروں کا مذاق اڑانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآیۃ لہم الارض المیتہ، اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کو ہم جب بھیجتے ہیں تم پیغمبروں کا مذاق اڑاتے ہو، حالانکہ ہمیں اپنی توحید، اپنی قدرت، اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی زمین میں اتنی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کے تمہیں خدا کے وجود پر یقین آ جانا چاہیے۔ وہ ایک دو آیتیں پڑھ کے بس بیان ختم کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس زمین کو دیکھو، یہ مردہ پڑی ہوتی ہے، کوئی کھیتی نہیں ہے اس میں، گوبر، مٹی، پانی، یہی ہوتا ہے نا۔ اس وقت سائنسدان کیوں نہیں بولتے اس میں خربوزے اگیں گے، اس میں تربوز اگیں گے، اس میں، وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں نا۔ اب تو دیکھ لیا نا کہ بھائی آم کے بیج سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ آم۔ دیکھا نہ ہوتا نا، پھر سائنسدانوں کے حوالے یہ چیزیں کرتے، کہتے بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا یہ۔ لیکن اللہ کہتے ہیں احییناہا، ہم اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، تم اس میں ایک بیج ڈالتے ہو، اس بیج سے تناور درخت، اس درخت میں پھر پھول، پھر ان پھول پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے، پھر اس میں کچا سا پھل پیدا ہوتا ہے، پھر وہ پھل بڑا ہوتا ہے، پھر اس پھل کو کاٹتے ہو، وہی گٹلی اس کے اندر ہوتی ہے جو تم نے زمین میں دفن کی ہوتی ہے۔ حالانکہ مٹی کا کام ہے زندہ چیزوں کو کھا کے ختم کر دینا، لوہا بھی ڈالو گے ایسی کی تیسی کر دے گی لوہے کی، صرف ایک پلاسٹک ہے جو بہت دیر سے جا کے زمین میں تحلیل ہوتی ہے، اگتی وہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے کیسے بیجوں کے اندر چیزیں ڈال دی ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ تو میں کر رہا ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ سائنسدان تھوڑی کر رہے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں ملحد پروفیسروں کو باپ بنا دیا، جو صبح و شام کھلانا والا خدا ہے اس کو تم اپنی زندگیوں سے نکال رہے ہو، تو کیسے چھوڑے گا وہ تمہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اخرجنا منہا حبا، ہم اسی سے دانے نکالتے ہیں، اناج نکالتے ہیں، فمنہ یاکلون، اسی سے تم کھاتے ہو، وجعلنا فیہا جنات من نخیل، کھجوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں، کیسے نخلستان ہوتا ہے نا، اچھا لگتا ہے، وعناب، انگوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں، وفجرنا فیہا من العیون، اور ان باغات کو سیراب کرنے کے لیے پوری زمین میں پانی کی نہریں اور دریا اور چشمے بہا دیے اللہ نے، تاکہ پوری زمین پہ آبادی ہو۔ سمندر یہاں ہے، برستا پانی کہاں ہے؟ پہاڑوں میں جا کے، وہاں سے پھسلتا ہوا، میں نے ایسے ایسے پہاڑ دیکھے، چوٹی پہ جاؤ گے زمین سے پانی اوپر جاتے جاتے پہاڑ کی چوٹی سے ابل کے نکل رہا ہوگا۔ پانی کا کام ہے نیچے جانا، لیکن نیچے تو جائے گا، اللہ کہتے ہیں پہلے اوپر جا،
تاکہ اوپر بھی آبادی ہو, پہاڑی علاقوں کو بھی لوگ آباد کریں, کیونکہ اگر نیچے ہی جاتا رہے گا تو پہاڑی علاقوں کے لوگ تو مر جائیں گے, وہاں تو زندگی کی بہاریں ہوں گی ہی نہیں, وہاں تو نباتات ہوگی ہی نہیں. پانی کو ایسا اللہ نے ٹیکنیکل راستہ دیا کہ پہلے اوپر جانا ہے, زمین سے ابل, پھر وہاں سے کہاں آئے گا, پھر نیچے آئے گا. تو اللہ فرماتے ہم نے زمین میں پانی کے چشمے جاری کر دیے, لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ, تاکہ ان پھلوں کو تم کھاؤ, وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ, اللہ فرماتے ان درختوں کو اور پودوں کو تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنایا, افلا یشکرون, شکر ادا کیوں نہیں کرتے. بس ایک آیت, سبحان الذی خلق الازواج کلھا. دیکھو ابھی تک جو اللہ کا انداز کلام تھا وہ یہ تھا کہ اللہ اپنی تعریفیں کر کے نہیں بتا رہے تھے کہ ہم نے بارشیں برسائیں, زمین میں چشمے جاری کر دیے اور درخت پیدا کر دیے. بس اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ زمین تمہارے لیے ایک نشانی ہے, اس میں تم بیج ڈالتے ہو, درخت اگتے ہیں, پانی کے چشمے جاری کر دیے. اگلے جملے میں اللہ نے اپنی تعریف کی, سبحان الذی, ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات, خلق الازواج کلھا, جس نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں اور پیر کی شکل میں پیدا کی ہے. یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا تھا. کلھا, ہر چیز اس کائنات میں کیسی ہے, کلھا کا مطلب ہر چیز کے جوڑے ہیں, ہر چیز میں پیر ملے گا آپ کو. اگر یہ کائنات اتفاق سے بنی ہوتی تو پیرنگ تھوڑی ہوتی اس میں, مرغا مرغی الگ الگ تھوڑی پیدا ہوتے. ابے وہ سیل جو ڈارون نے جس کو بولا تھا وہ ترقی کرتے کرتے ایک جنس بن جاتا نا. یہ کیا بات ہے کہ نر الگ بن رہا ہے اور مادہ الگ, اور پھر دونوں کے ملاپ سے نسل بڑھ رہی ہے, نر کی اٹریکشن مادہ کی طرف, مادہ کی نر کی طرف. اور قرآن کہتا ہے سبحان الذی, وہ ذات معمولی نہیں ہے, بڑی برکت والی, ہر عیب سے پاک ہے, بڑی پاورفل ذات ہے. خلق الازواج کلھا, جس نے ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا. تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف مرد اور عورت میں, جانوروں میں, نہ, مما تنبت الارض, زمین جو نباتات اگا رہی ہے, زمین جو کچھ پیداوار پیدا کر رہی ہے, اس میں بھی اس نے جوڑے پیدا کر دیے. عرب سمجھتے تھے کہ شاید صرف کھجور میں جوڑے ہوتے ہیں, اب سائنس نے ثابت کر دیا نا کہ ہر پودے میں کیا ہیں, نر پودے الگ ہوتے ہیں, مادہ پودے الگ ہوتے ہیں. اور اگر ایک پودا ہی میں نر مادہ کا فرق نہیں ہے تو پھولوں میں ہوگا, اس میں نر مادہ پھولوں کا کیا ہوگا, ملاپ ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں ہر چیز میں ہم نے جوڑے بنا دیے. مما تنبت الارض, زمین جو کچھ اگاتی ہے اس میں بھی. ومن انفسہم, خود ان انسانوں کے اپنے اندر, مرد عورت. اور ومما لا یعلمون, اللہ کہتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جن میں جوڑے ہیں مگر تمہیں علم نہیں ہے. جب سائنس پردے ہٹائے گی تو پتہ چلے گا یہ ان میں بھی پیئرنگ ہے, یہاں تک کہ بے جان چیزوں میں بھی جوڑے ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے کھوپڑی میں. آپ جب مادے کو توڑنا شروع کرتے ہو, پہلے تصور یہ تھا توڑتے توڑتے آخر میں ایک ذرہ آئے گا جو مزید نہیں ٹوٹے گا, وہ پہلی اکائی ہوگی. بھائی توڑا تو پتا چلا ایک الیکٹران ہے, دوسرا کیا ہے, یہ بھی تو جوڑے ہیں نا کہ نہیں, یہ بھی تو جوڑا ہے نا. فرماتے ہیں مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون, بہت سی ایسی چیزیں جن کا ان کو علم ہی نہیں ہے, ہم نے ان کو بھی جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. تو یہ پیئرنگ, جوڑوں کا نظام, یہ ڈاروین کے نظریہ ارتقاء کے نتیجے میں نہیں ہو سکتا. نیچر اتنی سمجھدار نہیں ہو سکتی کہ ایسے لوگوں کو یا مخلوق کو پیدا کرنا ہے کہ جوڑے جوڑے بن کے آئیں. وہ نیچر اتنی سمجھدار نہیں ہو سکتی, تو یہ اللہ کا کام ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیغمبروں کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں, کامن سینس کی باتیں تو سمجھ لو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ